آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی محفلوں کا ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہم ادب نہیں کرتے ہیں؟ ارے میرے بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے صرف ثواب نہیں ملتا، ہمارے مقدر بھی سورا کرتے ہیں، ہمارے مقدر کی بھی معراج ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا محفل کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے، اچھے مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارے، دنیا والے کو بتائیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم اپنے آقا سے پیار کرنے والے ہیں، ہم بزرگان دین سے محبت کرنے والے ہیں، تو لہذا ہمارے جسم پہ ہماری عزت پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ دیکھ دنیا والے ہمارا چلنا بھی تم سے زیادہ بہتر ہے، ہمارا بولنا بھی تم سے زیادہ بہتر ہے، ہماری باتیں بھی تم سے زیادہ بہتر ہے، ہمارا چہرہ بھی تم سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ تو ایک مسلمان کہنے والا، تو ایک دنیا کا انسان کہنے والا، تو نے اپنے چہرے سے داڑھی کو ہٹا دیا ہے، لیکن ہم مسلمان اپنے آقا سے محبت کرنے والے اپنے چہرے پر داڑھی سجا کر رہے، ہم مسلمان اپنے آقا سے محبت کرنے والے اپنے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ لے کر گھوم رہے ہیں، ہم مسلمان اپنے آقا سے محبت کرنے والے اپنی زبان کو جب بھی کھولتے ہیں آقا پہ درود پڑھتے ہیں، اور ہمیشہ پکار کر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہاں ہاں ایک عاشق رسول ہے جنہیں دنیا بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتی ہے، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جب اپنے آقا و مولا پہ کہا یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تو کچھ بدعقیدہ خیال کے لوگ تھے، کچھ باطل فرقے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا احمد رضا تم یہ غلط کر رہے ہو، تم اپنے نبی پر سلام نہیں پڑھ سکتے ہو، تم اپنے آقا پہ سلام نہیں پڑھ سکتے ہو، تم اپنے آقا پہ سلام نہیں بھیج سکتے ہو۔ بریلی کے تاجدار نے کہا سن میں احمد رضا ایسے احمد رضا نہیں بنا ہوں، میں اپنے آقا سے محبت کرنے والا ہوں، میں بزرگان دین کی محبت اپنے سینے میں رکھنے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت یہ پیغام دینا چاہتا ہے تو یا نبی پہ روک لگاتا ہے، اب یا نبی تو کم بڑی بات ہے، آؤ احمد رضا اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جب لاکھوں سلام اپنے آقا پر پڑھا تو زمانے کے باطل فرقے والے لوگوں نے اپنی زبان کو کھولا اور کھول کر کہا احمد رضا تم یہ شرک کر رہے ہو، احمد رضا تم یہ بدعت کر رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کیونکہ تم اپنے نبی پر لاکھوں سلام پڑھتے ہو۔ بریلی کا تاجدار تھا، وہ عرس پاک کی محفل میں آنے والوں سنی مسلمانوں، اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھنے والوں سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، آج اس محفل سے اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر جانا، آج اس محفل سے اپنے سینے کے اندر مصطفیٰ کا عشق لے کر جانا۔ بریلی کے تاجدار نے کہا تھا میں دنیا کا وہ مولوی نہیں ہوں جو چند پیسوں کی لالچ میں بک جاؤں گا، میں دنیا کا وہ مولوی نہیں ہوں جو امریکہ کے ڈالر پہ بک جاؤں گا، میں دنیا کا وہ مولوی نہیں ہوں کہ تمہارے محل کو دیکھ کر بک جاؤں گا، میں دنیا کا وہ مولوی نہیں ہوں جو تمہاری طاقت پہ بک جاؤں گا۔ تو لاکھوں سلام پڑھنے پہ روک لگاتا ہے، اب بریلی کے تاجدار کا عشق بولتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کعبے کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دوہا تم پہ کروڑوں درود، آقا عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اگر سنی بیٹھے ہو نبی کا عشق لے کر بیٹھے ہو تو خاموش نہیں رہو گے، میرے ختم کرنے کے بعد تمہارا عشق مچلے گا اور تیرا دھڑکتا ہوا دل پکار کر کہے گا کہ یا رسول اللہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز خضوع کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے تو۔ بریلی کے تاجدار نے کہا یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ارے ظالموں تم یہیں پر روک لگاتے ہو۔ بریلی کے تاجدار کے عشق نے اور آگے بڑھ کر انگرائی لی اور بریلی کے تاجدار نے اپنے قلم کو اٹھایا، اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بریلی کے تاجدار یا رسول اللہ لم یاتی نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو ایسا ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ اعلیٰ حضرت
حضرت کہتے یا رسول اللہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر لکھتے ہیں یا رسول اللہ زمانے کی ہر ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے لیکن اس کا انداز الگ ہوتا ہے, اس کا بچہ الگ ہوتا ہے. کوئی بولتا نہیں ہے, کسی کی آنکھ اچھی نہیں ہوتی ہے, کسی کا چہرہ اچھا نہیں ہوتا ہے, کسی کی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ جو تمہارا آقا ہے, یہ جو ہمارا آقا ہے, اعلیٰ حضرت کہتے یا رسول اللہ وہ زبا جن کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ پتلی پتلی گلے قدسی کی عطیہ ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں برینی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرص مقدس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. فتنہ پرور عالموں کو جانے کیوں تکلیف ہے, بے خبر دانشوروں کو جانے کیوں تکلیف ہے, بڑے بڑے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا, چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیوں تکلیف. طبیعت لگ رہی ہے, طبیعت لگ رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے تو کب بولیں گے میرے جنازے کے بعد؟ اب بولیے نا, کہیے نا یا رسول اللہ. نا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ. مائک والے بھائی بیس کم کر کے آواز دیجئے, ماسٹر بڑھائیے. میرے اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے. آج پتا ہے آپ کو ہمارے یہاں ہم محفل کرتے ہیں نا تو کچھ یو پی کے گنڈا شاعر کو بلاتے ہیں, وہ صرف پیسے کا ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 25,000 لوں گا تب تیرے یہاں آؤں گا. اے مظفر پور اور ویشالی کے سنی مسلمان سن, میں کسی یو پی بنگال بنارس بنگلہ دیش کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. بہت اچھا پیغام ہے, بہت اچھا پیغام ہے بھائی, آپ نہیں بولیں گے. اچھا پیغام ہے اللہ بھائی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے بہار میں علماء کی کمی ہے, کیا ہمارے بہار میں شاعروں کی کمی ہے, کیا ہمارے بہار میں پیروں کی کمی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نہ, کمی نہیں ہے. ہم یو پی والے کو بلاتے ہیں تو یو پی والے سمجھ کر نہیں بلاتے, مصطفیٰ کا عاشق سمجھ کے بلا. مصطفیٰ کا عاشق سمجھ کے بلاتے ہیں. ہم کسی ضلع کے نام پر کسی کو نہیں بلاتے, ہم کسی عقیدے کے نام پر کسی کو نہیں بلاتے. اپنی روش کو بدلیے, آپ بدلیے. آپ جب تک ڈیمانڈدار شاعروں کو پیسہ دیتے رہیں گے اور اس کے نخرے جھیلتے رہیں گے تب تک یہ بدتمیزی کرتے رہیں گے. ہمارے مظفر پور ویشالی میں شاعروں کی کمی نہیں ہے. 500 روپے دو لیکن دل لگا کر نبی کا پیغام, دل لگا کر اپنے آقا کی شان سنو. ہم کسی دنیا دار کو نہیں جانتے ہیں. ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے مظفر پور ویشالی اور خاص کر کے بہار اور نیپال سائٹ کے جو مسلمان ہیں نا, یہ تھوڑا غریب طبقے کے لوگ ہیں اور یہ تھوڑا ایموشنل ہو جاتے ہیں. یہ نا کسی سے دل لگاتے ہیں تو بڑی ابلیت سے لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں آج کچھ پیر صاحب بھی مارکیٹ میں ایسے چلے نا جن کے پاس مرسڈیز گاڑی ہے, مست مکان ہے, بنگلے اور بلڈنگ ہے, مت پوچھئے. کلکتہ میں زمین ہے, بمبئی میں ہے, بنارس میں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. اور جو ان کو پیسہ دیتے ہیں پیر صاحب کسی کے یہاں جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی غریب آدمی کسی پیر صاحب کو فون کر کے کہے کہ حضرت آپ سے بڑی محبت ہے, مجھے بہت محبت کرتا ہوں آپ سے, دل کی خواہش ہے کہ ایک بار آپ میرے غریب کھانے پر آ جائے. میں کہتا ہوں کوئی ایسا پیر نہیں ہے الا ماشاءاللہ جو آپ کی فقط محبت کی بنیاد پہ آپ کے گھر پہ آ جائے. نہیں آتے ہیں. میں اعلان کر کے کہتا ہوں پوری دنیا اور خاص کر کے ہمارے بھارت کے اندر جتنے پیار کسی اور علاقے کے لوگ نہیں کرتے ہیں بزرگان دین سے, اس سے زیادہ بہار اور نیپال کے لوگ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں. ادھارن دیکھنا چاہتے ہیں تو تاج الشریعہ کا جنازہ دیکھیے, میرے مرشد کا جنازہ دیکھیے. سب سے زیادہ گاڑی لے کر جانے والا, سب سے زیادہ بس لے کر جانے والا, سب سے زیادہ ٹرین پہ سفر کرنے والا کہیں اور کا مسلمان نہیں تھا, ہمارے بہار کا مسلمان تھا. میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی عزت کسی کی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے پیر بھی دیکھو تو پہچان کر دیکھو, ہم تاج
تاج الشریعہ سے پیار کرتے ہیں اپنی جان دے دیں گے، لیکن تاج الشریعہ کے خلاف اگر کوئی جائے گا تو ہم اس کی جان بھی لے لیں گے اور بتائیں گے زمانے والے کو، اس لیے کہ ہم بہار والے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں اور جب اوقات پر آتے ہیں تو گلا کو کھسی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، جناب محبتوں کے ساتھ نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، زندہ باد زندہ باد، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، علم کا ساغر فیض کا دریا۔ ہاں جب بھی میرے تاج الشریعہ کا نام آئے نا تو جھوم کر نعرہ لگایا کرو۔ ہاں اس لیے کہ آج کے اس دور میں نا بہت سارے نقلی ڈپلیکیٹ پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں صرف میرے خانقاہ کا نعرہ لگا، میرے نام کا نعرہ لگا، میرے نام کا نعرہ لگاؤ، دوسرے کے نام کا نعرہ لگاؤ گے تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں نا، تاج الشریعہ کے نام کا نعرہ لگاؤ گے نا تو تیری عزت ختم نہیں ہوگی بلکہ تیری عزت اور بڑھ جائے گی، بڑھ جایا کرے گی۔ اپنے سینے سے نا بغض و عناد کے اینک کو نکالو، اچھے مسلمان بنو۔ میں آج کسی اور موضوع پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا، جہانگیر فیضی صاحب کی محبت ہے، کہا کہ حضرت آپ ہی بولیں گے تو پبلک آئے گی، واقعی میں پبلک آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ تو خیر کوئی بات نہیں ہے، میری تقریر جہاں تک ہونی چاہیے تھی ہو گئی ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا، چلتے چلاتے آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، میرے عزیزو اچھے مسلمان بنے آپ، اپنے نام کو خراب نہ کرے آپ۔ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہے، ہندوستان کے ماحول بہت خراب ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ شہنشاہ ترنم شاعر اسلام محمد علی فیضی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ ہاں اپنے حالات کو بہتر بنائیے، اچھے مسلمان بنیے۔ آج ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں، آپ کا ایک ایک روپیہ بہت قیمتی ہے، آپ کا ایک ایک روپیہ بہت قیمتی ہے، اس لیے ناجائز جگہ پہ اپنے پیسے کو خرچ نہ کرو، ناجائز جگہ پہ اپنے پیسے کو برباد نہ کرو۔ اگر پیسے کہیں خرچ کرنے ہیں تو کہیں جا کر مدارس بناؤ، کہیں مسجد کی تعمیر کراؤ، کسی غریب کے بیٹی کی شادی کراؤ۔ آج مسلمان کسی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں کراتا، لیکن کسی غریب بیٹی کے باپ پہ ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، بزرگان دین سے سچی محبت رکھتے ہو، آقا سے سچی محبت رکھتے ہو اور اپنے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہو، یہ تو کیسا مسلمان ہے؟ میرے آقا نے کہا انما المؤمنون اخوہ، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ تھا زمانے والوں کے لیے، اے دنیا والوں جب اپنی زندگی خوشحالی میں گزارو نا تو اپنے پڑوس کے غریب بھائیوں کا بھی خیال کر لینا، دیکھنا کہ تیرا بھائی کسی مصیبت میں تو نہیں ہے، دیکھنا کہ تو اچھا کھانا کھایا ہے تو تیرا غریب بھائی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے۔ مسلمان تو اس کا نام ہے کہ جس کے دل میں، جس کے سینے میں اپنے بھائی کے لیے احساس ہو۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میں نے ابھی ایک شادی میں دیکھا، ایک صاحب نے اپنے لڑکے کا شادی کیا اور اس شادی میں اس نے کیا کیا، لڑکی والے سے 3.5 لاکھ روپے اس نے جہیز کے نام پر لیے، تو بیٹی والا رو کر اس سے کہہ رہا تھا کہ 10-20 ہزار روپیہ کم سے کم چھوڑ دو باراتی کو کھانا کھلانے کے لیے۔ وہ اتنا بڑا ظالم تھا بیٹے کا باپ، اس نے کہا کہ نہیں میں 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پھر گاؤں اور پڑوس والوں نے چندہ کر کے براتیوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں سود اور حرام خوری کی طرف ہرگز نہیں جانا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم جو سود سے پیسہ کماتے ہیں وہ غریبوں میں خرچ کرتے ہیں، بیواؤں میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ اے میرے صحابہ، اے مجھ سے پیار کرنے والا، جس چیز کو میرے نبی نے حرام قرار دیا ہے، جس چیز کو میرے رب نے حرام قرار دیا ہے، وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حرام ہے، بیٹی والے سے پیسہ مانگنا حرام ہے، بیٹی والے سے زبردستی پیسہ لینا حرام ہے۔ تم
نے تیرے لیے حرام کا ایک لقمہ بھی کھانا حرام ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کر گفتگو ختم کروں گا۔ ایک پیر صاحب کا بہت پیار کرنے والا مرید تھا، اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ حضور ایک جگہ دعوت ملی ہے، مجھے دعوت کھانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا دعوت کھانے جانا چاہتے ہو، دعوت کھانے کا طریقہ تجھے معلوم ہے؟ کہا ہاں مجھے تو معلوم ہے۔ میں کیا کروں گا؟ دعوت والے کے گھر پہ جاؤں گا، اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھوؤں گا، اور پھر دسترخوان لگیں گے اور پھر اس پہ اچھے کھانے رکھے جائیں گے، بسم اللہ پڑھوں گا، کھانا تناول کروں گا، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہہ کر میں کھانے سے اٹھ جاؤں گا۔ پیر صاحب نے کہا میرا مرید تم مجھ سے محبت کرنے والا اتنا نادان ہے۔ آپ کے لیے یہ پیغام ہے، آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے، ان علماء کی مقدس موجودگی میں میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا کہ میرا مرید ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے، ہاتھ دھونے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، کھانا تناول کرنے سے پہلے ایک مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کھانا کو میں کھانے کے لیے جا رہا ہوں وہ کھانا حلال کا ہے یا وہ کھانا حرام کا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کے باپ پر ظلم کرنے والے مسلمانوں، 5 لاکھ اور 10 لاکھ روپیہ جہیز کے نام پر لوٹنے والوں، ولیمہ کا کھانا کھانے جانے والوں، کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھا کرو کہ لڑکے کے اس باپ نے کسی غریب بیٹی کے گلے کو دبا کر تو نہیں کھانا بنایا ہے، کہیں کسی غریب بیٹی کے باپ کے گلے کو دبا کر تو نہیں بریانی پکایا ہے، مرغا پکایا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو وہ ظالم ہے، اور حرام کا کھانے والا حرام خور ہوتا ہے، ظالم کا ساتھ دینے والا ظالم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے دنیا والے کو پیغام دو، ہم مسلمان ہیں، حلال کھائیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اور زمانے کو یہ پیغام دیں گے کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا، ارے مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس میں 2 منٹ اور باقی ہے۔ زندہ باد۔ چلے او بھائی، شاعر صاحب لوگ کو لیا حضرت آگئے، نعمان اختر فائق الجمالی صاحب آگئے نا، تو اب آپ لوگ ادھر ادھر مت کیجئے، بیٹھیے محفل میں۔ ارے تم لوگ سدھرو گے نہیں بھائی، نہیں سدھرو گے۔ ارے جلسہ لاکھوں کا خرچ کر کے جب جلسہ ہی نہیں سنتے آپ تو سدھریں گے کیسے؟ جب پیغام ہی آپ تک نہیں پہنچتا ہے، جب دین کی باتیں ہی آپ تک نہیں خرچہ کر کے جلسہ کرا کر کامیابی چاہتے ہیں تو پورے جلسے کو بیٹھ کر پہلے سنیے۔ سب سے زیادہ ان آنے والے زائرین سے زیادہ کمیٹی والوں کا حق ہے کہ وہ بیٹھ کر سارے شورا اور علماء کو سنیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ حضرات ہی خود سب سے زیادہ ایکٹیو رہا کریں۔ آپ کے لیے یہ میرا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے میرے پاک پروردگار، ان تمامی علماء اور ان تمام سامعین کو گواہ بنا کر میرے بولنے میں کسی طرح کی بتقاضۂ بشریت غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، مولا میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ سبھی حضرات کلمہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیب ذرا زور سے پڑھیے، لا الہ، کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، زور سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک شعر ہمیشہ پڑھتا ہوں، اب بھی پڑھ رہا ہوں کہ میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں، اور میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانو، ایسے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں۔ السلام